الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ دعا تقدیر کو کیسے بدلتی ہے۔ میری پیاری دینی بہنوں، تقدیر کے بارے میں پائی جانے والی بے شمار الجھنیں دراصل تقدیر کے بارے میں پائے جانے والے غلط مفہوم کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ تقدیر کے بارے میں صحیح معلومات نہ رہنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تقدیر کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھتی ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، تقدیر کا لغوی معنی اندازہ لگانا یعنی گیس کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع اور لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ گزرا ہوا زمانے میں کیا ہو کے ہیں اور جو گزرتا ہے اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل میں آنے والے زمانے کا بھی علم ہے۔ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ غائب میں کیا ہو رہا ہے اور حاضر میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم اس کے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ دن یا رات میں، روشنی یا تاریکی میں، ہر حال میں کیا ہو رہا ہے سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ سب کچھ علم رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع اور لامحدود ہونے کی وجہ سے اس قدر یقین کیا جا سکتا ہے کہ اپنے مخلوق کے بارے میں اس اللہ کا لگایا ہوا اندازہ یا لکھی ہوئی تقدیر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا مخلوق کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ لکھا ہے اس لیے مخلوق ایک کام کرتا ہے، انسان ایک کام کرتا ہے، ایسا سوچنا غلط ہے۔ ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے اندازے سے یہ بات کو سمجھ پائیں۔ جس طرح امتحان سے قبل، امتحان سے پہلے کسی استاد کا اپنے شاگرد کے بارے میں، اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ اندازہ لگانا، یہ گیس کرنا کہ فلاں فلاں شاگرد، فلاں فلاں اسٹوڈنٹ فیل ہوگا، فلاں فلاں پاس ہوگا، کسی شاگرد کو فیل یا پاس ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ جیسے کہ استاد گیس کرنے کی وجہ سے ہی وہ فیل ہوا ہے، استاد گیس کرنے کی وجہ سے ہی وہ پاس ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، خواہ وہ اندازہ امتحان کے بعد 100% درست ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے استاد گیس کیا اسی طریقے سے فلاں فلاں اسٹوڈنٹ نے فیل ہو گئے، فلاں فلاں اسٹوڈنٹ پاس ہو گئے، اور جو گیسنگ کے مطابق درست بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے بارے میں اندازہ لگانا یا تقدیر لکھنا کسی کو کسی فعل پر ہرگز مجبور نہیں کرتا، کسی کام کرنے پر ہرگز مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے کہ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی گیس کر چکا ہے کہ یہ انسان آگے چل کر ایسے ایسے کام کرنے والا ہے۔ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں یہ سارے فعل لکھ چکا ہوتا ہے۔ آئیے میں 5ویں بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی تقدیر لکھنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو من و عن نافذ کرنے پر مجبور ہے؟ لکھی ہوئی تقدیر کو پورا کرنے پر مجبور ہے یا اسے بدلنے پر قادر ہے؟ کیا یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہے۔
اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض فیصلوں کو یقیناً بدل دیتے ہیں۔ دعائے قنوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت ہے، وقنی شر ما قضیت، مجھے اس برائی سے بچا لے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات ہمیں ترمذی اور ابو داود نسائی کی حدیثوں سے پتہ چلتی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث کے الفاظ ایسی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، یا اللہ ہم برے فیصلہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں بخاری اور مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں پہلے سے کیے ہوئے فیصلوں کو بدلنے پر قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، تو ان دعاؤں کے الفاظ بالکل بے معنی اور بے مقصد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پس ان الفاظوں کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی مگر دعا بدل سکتی ہے۔ یہ بات ترمذی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ میں جو 5 نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہوں، یہ 5 نکات کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ روز اول سے ہمارے بارے میں اچھے یا برے فیصلے لکھ چکا ہے، لہٰذا دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سراسر گمراہی میں مبتلا ہے۔ دیکھیے بہنوں، ایسا سوچنے والے انسان کو شیطان نے اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو یہ بات کا خلاصہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے کی وجہ سے ہی انسان مجبوراً یہ سارے کام کر گزرتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو انسان کے اندر آ گئی ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو لکھنے کی وجہ سے انسان یہ سارے کام نہیں کرتا۔ یہ انسان یہ سارے کام اپنی زندگی میں کرنے والا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس لامحدود علم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دعاؤں کے اندر اپنے خیر و بھلائی کی چیز مانگتے ہوئے رہیں گے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرواتے ہوئے رہیں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب انسانوں میں سے شامل رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تیرے پاس ہر ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے دن کے لیے تیار کرنے والوں میں سے شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔